بات تو واقعی بڑی حیرانگی کی تھی کہ چند دنوں کا دودھ پیتا بچہ یہ بول کے بتائے کہ یہ کہاں سے آیا۔ ان لوگوں نے کہا چلو تیری بات بڑی کرتے ہیں، اسی سے پوچھ لیتے ہیں۔ انہوں نے بچے سے یعنی عیسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے بچے ہیں، سوال کر دیا وہ بچے تو بدلا تو کون ہے، حلال کا ہے یا معاذ اللہ حرام کا ہے، ذرا اپنا تعارف کرا۔ علماء اکرام مفسرین نے لکھا اس بچے نے ذرا انگڑائی لی، ماں کی گود میں کھڑا ہو گیا، جس طرح ایک خطیب اپنے منبر پہ کھڑا ہو کر بڑے جذبات میں خطبہ دیا کرتا ہے۔ چند دنوں کا بچہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا او لوگوں میری ماں کو برا بھلا نہ کہو، میری بات سنو۔ لوگوں نے کہا تیری سننے کے لیے تو آئے ہیں۔ کہنے لگا قال انی عبد اللہ، اور صرف اتنا ہی نہیں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ آج میں دودھ پیتا چند دنوں کا بچہ ہوں، میں رب کائنات کی قدرت کی نشانی ہوں۔ اس اللہ نے بغیر باپ کے اس اپنے بندے کو پیدا فرما دیا، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے۔ اور فرمایا صرف اتنا ہی نہیں، فرمایا وجعلنی نبیا، اللہ نے اپنی قدرت کی جب نشانی بنا دیا تو سن لو اللہ مجھے نبوت بھی عطا فرمائیں گے۔ وہ اصحاب الاخدود والا واقعہ سنا رہا تھا، ماں کے چہرے پہ پریشانی کے تاثرات ہیں۔ گود میں وہ ننھا منھا بچہ وہ ظالموں نے چھین لیا، ماں کو عورت کو آگ میں ڈالنے لگے، چہرے پہ پریشانی کے تاثرات ہیں۔ لوگوں سوچو تو صحیح اس عورت کے لیے یہ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ ایمان بدل لیا کرتے ہیں، اپنا مذہب بدل لیا کرتے ہیں، چار پیسوں کے لالچ میں کوئی یہودی بننے کو تیار ہے، کوئی عیسائی بننے کو تیار ہے۔ ملک پاکستان میں اب تو معمول بن چلا، لوگ نوکری کے چکر میں یا چھوکری کے چکر میں قادیانی بن رہے ہیں، ایمان بدل رہے ہیں، صرف دنیاوی لالچ۔ ماں کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا، وہ دودھ پیتا ننھا بچہ، اللہ نے اس کو زبان عطا فرمائی۔ وہ ننھا بچہ بول کر کہنے لگا یا امی اسبری، اے میری اماں اور میری پیاری اماں گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، صبر کرو۔ اللہ اکبر، اگر بندہ صبر کرے نا اللہ پھر بڑے راستے کھول دیا کرتے ہیں۔ بچہ بول کر کہنے لگا یا امی اسبری انکا علی الحق، اے میری اماں گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، صبر کرو، آپ حق پر ہو۔ حق پر رہتے ہوئے اگر جان چلی جائے تو سودا مہنگا کوئی نہیں، رب کائنات کی جنت آپ کی منتظر ہے۔ ایمان نہیں بدلنا، اماں جان دے دینا۔ تکبیر، شان رسالت، ختم نبوت، صحابہ کرام، شہداء کرام، آل بیت، قاری محمد بلال حنیف، قاری محمد حنیف، نعرہ تکبیر۔ دو جمعے پہلے آپ کو میں نے ایک واقعہ سنایا تھا، تھوڑی سی بات دوبارہ سناتا ہوں۔ نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کی طرف چلے ہیں، راستے میں ایک جگہ آرام کیا، سستانے کے لیے رکے، آنکھ لگ گئی۔ آنکھ جب کھلی تو زبان پہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹا علی اکبر شہزادہ سعد ہے، فوراً متوجہ ہوا، کہنے لگا ابا جان خیریت ہے؟
جملہ انا للہ کسی نہ کسی نقصان پہ پڑا جاتا ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا میں نے خواب دیکھا کوئی گھوڑے پہ سوار آیا اور اس نے مجھے کہا کہ کچھ لوگ چل رہے ہیں ان کی موت بھی ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. تو میں سمجھا ہوں یہ ہماری موت کی خبر ہے. اس پر میں نے پڑھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. بیٹے نے بڑا عجیب جواب دیا. بیٹے نے کہا اے میرے پیارے ابا جان ذرا بتلاؤ تو صحیح کیا ہم حق پر کوئی نہیں؟ ابا نے کہا بیٹا کیوں نہیں ہم حق پر ہے. اب بیٹے نے کہا میرے پیارے ابا اگر ہم حق پر زندہ ہیں اور حق پر ہی ہماری موت آ جائے تو پھر گھبرانے والی بات کیا ہے؟ کوئی گھبرانے والی بات کوئی نہیں. حضرت حسین نے سینے سے لگایا کمر پہ تھپکی دی شاباش دی اور فرمایا او میرے بیٹے تو نے آج میرا حق ادا کر دیا. یعنی مراد یہ کہ شیروں کی اولاد شیر ہوا کرتے ہیں. تو اس عورت نے ماں بیٹے نے جب تسلی دی نا یا امی اسبری انکا علی الحق، اما تو حق پہ ہے، جان دے دینا ایمان نہیں چھوڑنا. عورت کو آگ میں ڈالا گیا جلا دیا جان چلی گئی.